سوال ایم ٹی اے کے بارے میں ہے کہ پاکستان میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے پروگرام بہت ہی واضح اور صاف دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار کراچی سے یا کسی اور جگہ سے معمولی خرابی کی اطلاع ملتی ہے، لیکن اکثر سنا گیا ہے کہ لاہور میں ایم ٹی اے کے پروگرام صاف دکھائی نہیں دیتے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ایم ٹی اے اپنے پروگراموں میں سلیکٹیو ہے؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ میرے خیال لاہور کی جماعت پہ الزام لگایا جا رہا ہے، پتہ نہیں سچا کہ جھوٹا ہے۔ ایم ٹی اے سلیکٹیو نہیں ہے، مگر جن کے خیر انٹینے لگے ہوئے ہیں وہ بعض سلیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ بھی شوق ہو کہ انڈیا کے گندے پروگرام بھی ضرور دیکھنے ہیں، اور انٹینا ایک ہی ہے، ڈش ایک ہی ہے، اور یہ بھی شوق ہو کہ ایم ٹی اے بھی دیکھ لیا کریں ساتھ، تو بیچارے ان دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سیٹلائٹ اسٹیشن ہے وہ ایکوریٹ بالکل پریسیژن کو چاہتا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ سیٹنگ صحیح ہو جائے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر لوگ لکھتے ہیں کہ لوکل ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ صاف اور بہت ہی خوبصورت تصویر نکلتی ہے، آواز بھی بالکل صاف۔ گنڈا میں بھی حضور ایسے ہی ہے، یہ جو ایم ٹی ہے بہت کلیئر ہے، لوکل سے بھی زیادہ کلیئر۔ دیکھ لیں آپ، مگر وہ دیر لگی تھی وہ ٹو گیٹ دیٹ، ایک دفعہ سیٹ کر لو۔ مگر اگر کسی نے روزانہ چھیڑنا ہے کہ اب انڈیا اب ایم ٹی ہے، ایسا ہی ہے جیسے ایک برتن میں دو چیزیں کرنی ہوں، کبھی گند کیا پھر دھویا اچھی طرح مانجا پھر وہ دوسرا چیز اس کے لیے استعمال کیا۔ ایم ٹی اے کا تو صاف پاک الگ ہی رکھ لیں۔ شوق ہے اگر دوسرے پروگرام دیکھنے کا تو اللہ معافی دے آپ کو، اپنا الگ لگوا لیں ایک ڈش، گندے برتن کے طور پر اس کو الگ رکھیں۔ اس طرح تو نہ کریں جیسے مولوی کے ساتھ کی تھی کسی نے، ایک عورت ایک لڑکی وہ ایک برتن میں مولوی کے لیے حلوہ لے آئی یا کوئی اسی قسم کی چیز تھی، تو مولوی صاحب نے کو پتا تھا کہ یہ خاندان جو کوئی نیک خاندان نہیں ہے، اس کی طرف سے کبھی عنایتیں نہیں ہوئیں۔ غالب کہتا ہے مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ مولوی صاحب کو اتنے ذہین تھے وہ سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہے کوئی بات، پتہ نہیں کہ یہاں سے ایسی عنایتیں کیسی۔ اس نے کہا بی بی بہت شکریہ، بہت اچھا حلوہ کھا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کہ آخر کیا ہوئی بات، آج کیا واقعہ ہوا کہ مجھ پر اتنی مہربانی ہے۔ تو بچی نے سادگی میں کہا کہ وہ کتا منہ مار گیا تھا تو امی نے کہا کہ مولوی صاحب کو دیا۔ مولوی صاحب بڑک اٹھے، زور سے جو مارا برتن ٹوٹ گیا تو رونے لگے چیخیں مار مار کے، وہ مجھے ماریں گی، اب کتے کو کس برتن میں کھلائیں گے۔ اسی مٹی کا کوزہ سا جو تھا اسی میں تو ہم کھلاتے تھے کتے کو۔ تو یہ کسی مولوی دشمن نے یہ لطیفہ بنایا ہوا ہے، لیکن میں نے نہیں بنایا ہوا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، یہ پنجاب میں مشہور ہے۔ تو بعض دفعہ بعض علاقوں میں واقعتاً مولویوں سے ایسی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اس قسم کے قصے بنائے جاتے ہیں ان کے متعلق۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ برتن انسان گند کا الگ رکھتا ہے اور صفائی کا، صاف چیزوں کا الگ۔ تو کم سے کم وہ پروگرام جن میں خدا اور رسول کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، اور سارے کا سارا پروگرام پاک صاف شفاف ہوتا ہے، اس ڈش پر اگر دوسرا پروگرام دیکھیں گے تو ظاہری طور پر تو گندہ نہیں ہو سکتا ہے، تو میں جانتا ہوں، میں نہیں وہ مثال نہیں آ سکتی، یہ تو ایک سمجھانے کی خاطر کچھ نیم لطیفہ، کچھ نیم شکوے کے رنگ میں بات بتا رہا ہوں، ورنہ ڈش بیچارے نے کیا گندہ ہونا ہے، مگر دل گندے ہو جاتے ہیں پھر ایک ہی ڈش پر، کبھی اچھا پروگرام کبھی گندا پروگرام، عادتیں بگڑ جاتی ہیں خاندانوں کی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ہو سکتا ہے، بلکہ میری خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ وہاں کوئی ٹیکنیکل مشورے کی کمی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اچھے مکینک کو بلوا کر ٹھیک کروایا ہے ان کی طرف سے مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بالکل صاف پروگرام آنے لگ گیا ہے۔ لاہور مستثنا نہیں ہے، لاہور میں یا تو جماعت کی طرف سے کوئی اچھے مکینک کو مقرر نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے ہر گھر میں جا کے ٹھیک کرے، یا پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کراچی میں بھی ہے، کیونکہ
مجھے بعض لوگوں نے معین لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میرا مطلب یہ نہیں کہ بھاری اکثریت نعوذ باللہ یا اکثریت کوئی بھی ہو وہی ایسا کام کر رہی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بعض یہ کرتے ہیں. اور مجھے بعض لوگوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ کبھی وہ پروگرام دیکھتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں، اور بیچ میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مصیبت ہے. سمجھ میں؟ ضرور